मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the episode number 5 of novel Snow White by Noor Arooj. So let's get started. मेराज कमरे में दाखिल हुआ तो अंशरा दुल्हन बनी इसके बिस्तर पर बैठी महवे इंतज़ार थी। मेराज का दिल अलग ही लय पर धड़का था। वो मगरूर और संजीदा शहज़ादा आज पहली बार खुद को अजीब सी कैफियत में महसूस कर रहा था। ये अजनबी सी शहज़ादी आज इसे अपने दिल के सबसे करीब लग रही थी। वो चलता हुआ आकर इसके करीब दराज हुआ। इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ कैसे करे। वो आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। अपनी फितरत के खिलाफ चाह कर नरम लहजे में बात करना अब इसके लिए मुश्किल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मिराज कलक खंखारते बोला। इसकी आवाज़ पर अंशरा का सर मज़ीद झुका था। आहिस्ता से सर हिलाते जवाब दिया। मिराज ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाते अंशरा का घूंघट पलट दिया। चांद गोया तमाम तर हुस्न के साथ इसके सामने जलवा अफरोज़ था। अंशरा, आई नो आपकी नज़र में मैं बहुत संजीदा या सड़ियल हूँ जिसे मुस्कुराना तक नहीं आता। ये कुछ हद तक सच भी है। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, शायद मेरी फितरत ही ऐसी है। ना मैंने नरम होने की कोशिश की, ना किसी ने मेरे गिर्द बने खोल को हटाने का इरादा किया। मिराज नरमी से इसका हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता अपनी हम सफ़र पर आश्कार कर रहा था। अंशरा दम साधे इस मगरूर शहजादे को नरम होता देख रही थी। आप जब इस घर में आई थी तब आप भी मेरे लिए अजनबी थी, जिसके साथ मैं वैसे ही था जैसे बाकी सबके साथ होता था। मगर जब आपको मेरी हम सफ़र बनाने की बात की गई तो आप में वो सब खुसूसियात नज़र आईं जो किसी भी अच्छी लड़की में होती हैं। सो मैंने दिल में हामी भर ली। मिराज इसके हसीन चेहरे पर नज़रें जुमाए बोला। तब मेरे दिल में कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं था, मगर कल और आज आपको अपने नाम का 16 सिंगार किए देख कर मेरा ये संजीदा और सड़ियल दिल मेरे हाथों से निकल कर आपकी तरफ गामज़न हो गया है। मानता हूँ थोड़ा अजीब लग रहा हूँ ये सब बोलता, मगर आज भी ना कहता तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। मिराज इतनी संजीदगी से बोल रहा था कि अंशरा को इसके अंदाज पर प्यार के साथ साथ हंसी भी आई। वो इतना क्यूट लग रहा था कि अंशरा को अपना दिल अपने हाथों से निकलता महसूस हो रहा था। अंशरा सर झुकाए मुस्कुरा दी। मिराज इसकी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर खुद भी सर खुजाते मुस्कुरा दिया। जेब से मखमली केस निकालते खोला। इसके अंदर एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग इसके हाथ की जीनत बना दी। इसके खूबसूरत से हाथ की पुश्त पर मोहरे मोहब्बत सब्त कर गया। अंशरा तो इस खड़ूस को इतने प्यारे इजहार और अमल पर साकित देखता रह गई। मिराज ने इजाज़त तलब नज़रों से इसकी सिमत देखा। अंशरा को लगा जैसे खुशबख्ती इसके सामने बाहें फैलाई मुंतज़िर थी। तो भला वो इतनी बदबख्त कैसे हो सकती थी जो अपनी खुशकिस्मती को ठुकरा देती। अंशरा ने अपना हाथ इस खड़ूस के हाथ में थमा दिया। मिराज एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसकी सिमत उछालते इसे अपने मोहब्बत भरे हिसार में ले गया। खिड़की से झांकते चांद और सितारों ने इस प्यारे से जोड़े के मिलन पर खुशी के शादियाने बजाए थे। मुआरिज भी बलाज और शहरी को रुखसत करके अपने कमरे की जानिब बढ़ा। आज बिलाखिर वो दिन आ गया जब इसकी स्नो वाइट हमेशा के लिए इसकी बना दी गई थी। महरम तो वो इसकी पहले ही बन चुकी थी, मगर आज वो अपनी रूह तक का राजदार बनाने इनको जा रहा था। इसके बढ़ते हर कदम में सरशारी थी। कमरे में दाखिल होते हुए इसने एक नज़र सामने उठाई जहां इसकी मताए जहाँ पूर सजी इसके लिए महवे इंतज़ार थी। कितनी तकलीफ़ों, कितने हिचर ज़दा मौसमों और आजमाइशों के बाद ये दिन आया था, तो वो मसरूर क्यों ना होता। अस्सलाम वालेकुम स्नो वाइट। इसके करीब बैठते इसका यख बस्ता हाथ अपनी दस्तरस्त में लिया। इसके हाथों की कपकपाहट मुआरिज को अपनी गर्म हथेलियों में जज्ब होती महसूस हुई। इसके सलाम पर जन्नत के लबों से हल्की आवाज़ से निकला, लेकिन लफ्ज़ों ने साथ ना दिया। रिलैक्स स्नो, मैं आपका शौहर हूँ, आपका महरम, मगर इससे पहले आपका दोस्त हूँ, अपनी स्नो वाइट का प्रिंस। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मुआरिज इसका हाथ सहलाते इन्हें गरमाइश मुहैया कर रहा था। जानती हैं स्नो, आज की रात का इंतज़ार मैंने आपको पहली बार देखते ही शुरू कर दिया था जब आप मेरी हो जाती, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब मैंने सिर्फ मौत का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था। आप इस दुनिया में नहीं रहीं, ये सुनकर मैंने हर दिन सिर्फ अपनी सांसें पूरी होने का इंतज़ार किया।
मॉरिज के लफ्ज़ और लहजा तकलीफ़ से हटा था। इसकी तकलीफ़ पर जन्नत को भी वो तकलीफ़दा दिन याद आने लगे। इसके हाथों की कपकपाहट में इजाफे पर मॉरिज को होश आया। मगर देखें, अल्लाह ने कितनी मेहरबानी की है, इसने हमें एक दूसरे की मोहब्बत से नवाज दिया। मैं जो आपको पाने की उम्मीद छोड़ चुका था, आप किसी मोजज़े की सूरत मुझे लौटा दी गई। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे खुश किस्मत इंसान तस्वुर कर रहा हूँ जिसके पास आप जैसा हीरा है। मैं इस नेमत पर ताउम्र भी सजदा शुक्र बजा लाता रहूँ तो कम होगा। इसके हाथों को अकीदत से लबों से छूते बोला तो जन्नत भी माजी से निकलती एक बार फिर इस खूबसूरत से हाल में दाखिल हो गई। मारिच ने जेब से मखमली केस निकालते इसमें से खूबसूरत सा पेंडेंट निकाला। मसनूई बर्फ़ पर सजे डायमंड्स की शक्ल का बना ये खूबसूरत सा लॉकेट इसे अपने स्नो की शान शान लगा। आहिस्ता से हाथ बढ़ाते इसका घूंघट उठाया। माही का इन्हें घूंघट में रखने का फ़ैसला इस पल मॉरिज को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि जन्नत को इस रूप में देखकर वो सबके सामने बेहोश खो बैठता। इसके गले से भारी जेवर उतारते इस लॉकेट को इसके गले की जीनत बनाया। कभी सोचा नहीं था ये आम सा पेंडेंट भी इतना खूबसूरत हो सकता है, या शायद आपका बेमिसाल हुस्न इसकी भी किस्मत चमका गया। थैंक यू स्नो वाइट, थैंक यू फॉर बीइंग माइन। आई विल कीप लविंग यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। मॉरिज इसके माथे को अकीदत और मोहब्बत से छूते जज्बों से चूर लहजे में बोला तो जन्नत भी पुरसुकून होते इसके कंधे पर सर टिका गई। आज बिलाखिर स्नो वाइट को इसका प्रिंस और प्रिंस को इसकी स्नो वाइट मिल गई थी। रूह की गहराइयों तक आज वो सही मायनों में एक दूसरे का लिबास बन गए थे। एक और इब्ने आदम को इसका सुकून बिन्ते हव्वा की सूरत नवाज दिया गया था। अगली सुबह का आगाज़ नहायत रोशन और चमकदार हुआ था। शाम मेंशन की हवाओं में मोहब्बत रक्सा थी। मिराज के मगरूर और खड़ूस चेहरे पर भी धीमी सी मुस्कान थी, जिसकी वजह वो नाजुक सी शर्मीली हसीना थी जो एक ही रात में गहरे राजों की तरह इस पर उतरी थी। जन्नत के लबों पर भी शर्मीली सी मुस्कुराहट थी, मगर मॉरिज के चेहरे पर आज खिलाफे मामूल संजीदगी थी। वो खुश था अपने स्नो वाइट को मुकम्मल पाकर, मगर इसके वजूद पर मौजूद निशानात इसे तकलीफ़ से दोचार कर गए थे। इतनी तकलीफ़ तो शायद जन्नत को वो ज़ख़म लगते हुए भी नहीं होगी जितनी तकलीफ़ मॉरिज को इन्हें महसूस करते हुई थी। इसने जन्नत को महसूस तक नहीं होने दिया था कि वो इसके ज़ख्मों को देख चुका है। वो यूं था जैसे कुछ पता ही ना हो, मगर मॉरिज ने खुद से वादा किया था कि इसकी स्नो वाइट को इतनी तकलीफ़ देने वाले को वो इससे दुगनी तकलीफ़ से दोचार करेगा। जन्नत सुबह से मॉरिज का संजीदा अंदाज देख रही थी, मगर इसे पूछने का मौका नहीं मिल रहा था। इसकी गर्दन के करीब कंधे पर जख्म पर नज़र पड़ते वो मॉरिज का ठटकना नोट कर चुकी थी। इसी बात से तो वो डरती थी कि कहीं इसका दागदार वजूद देखकर मॉरिज इससे नफरत ना करने लग जाए। मगर मॉरिज ने जब बिना कुछ बोले इन जख्मों की मसीहाई की तो इसका सारा खौफ कहीं दूर चला गया। मगर अब ना जाने क्यों वो सुबह से इतना संजीदा था और इसे एक बार भी नज़र नहीं आया। माही और अंशरा इसी के रूम में आ गई, क्योंकि पार्लर वाली वलीमे के लिए इन्हें तैयार करने आई थीं। माही और अंशरा दोनों इसका खोया खोया अंदाज महसूस कर रही थीं, मगर फ़िलहाल वो कुछ कहने से कासिर थी। जन्नत और अंशरा दोनों के वलीमे के ड्रेसेस पीच कलर की खूबसूरत मैक्सीज थी, जिन पर मुख्तलिफ तर्ज का काम किया गया था। माही ने लाइट जिंक कलर की दीदा जेब मैक्सी जेब तन कर रखी थी, जबकि इन सब लड़कों ने आज टक्सीडो सूट पहने थे। मिराज, मॉरिज और हमज़ा ने ब्लैक, जबकि एहसन और हसन ने रेड सूट जेब तन किए थे। पॉलर वाली इन्हें तैयार करके जा चुकी थी। माही अंशरा को लेकर इसके रूम की जानिब बढ़ गई, जबकि जन्नत वहीं बेड पर टिक गई। खूबसूरत मैक्सी पर नाजुक सी ज्वेलरी पहने, बालों को हसीन सा स्टाइल दिए एक साइड को कलर किया गया था। वो इतनी हसीन लग रही थी कि देखने वाली आंख चंद लम्हे साकित रह जाए। मॉरिज भाई, माही अंशरा को छोड़कर बाहर जा रही थी जब सामने से मॉरिज आता दिखाई दिया। ब्लैक सूट में इसकी अपनी शख्सियत भी किसी से कम नहीं लग रही थी। आखिर वो स्नो वाइट का प्रिंस था। मॉरिज माही की बात पर रुका। जी, मॉरिज संजीदगी से इसे देखते बोला। माही को मज़ीद हैरत हुई, क्योंकि जब से वो आई थी इसने मॉरिज को इतना संजीदा हरगिज़ नहीं देखा था। भाई, आपकी जन्नत से कोई बात हुई है? माइंड मत कीजिएगा, मगर वो बहुत अपसेट लग रही थी, इसलिए पूछा। माही की बात पर मॉरिज लम्ब भींचे। वो कैसे भूल गया कि सामने इसकी नाजुक सी स्नो वाइट है जो बहुत हसास है, तो वो कैसे इसकी मूड की तब्दीली महसूस ना करती। कुछ नहीं गुड़िया, मैं देखता हूँ इन्हें, आप फिक्र मत करें।
मौरिच माही के सर पर हाथ रखते मसनूई सा मुस्कुरा दिया। माही सर हिलाते मुतमईन सी वहाँ से चल दी। मौरिच गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। स्नो, जन्नत अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि मौरिच का रूम में आना महसूस तक नहीं कर सकी। मौरिच ने इसके करीब आते इसे पुकारा तो वो होश में आई। क्या बात है स्नो, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मौरिच घुटनों के बल इसके सामने झुकता हुआ बोला। इसके पूछने की देर थी, जन्नत की आंखों से आंसू गिरने लगे। प्लीज़ स्नो, रो क्यों रही हैं? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो आई एम सॉरी। प्लीज़ रोएं मत। मौरिच इसके आंसू देखते तड़प उठा। भला अपनी स्नो वाइट को रुला सकता था? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमें पता था हमारे वजूद पर लगे ये बदनुमा दाग, जिनकी तकलीफ़ आज भी हमें सोने नहीं देती, इन्हें देखकर आप हमसे दूर हो जाएंगे। हम आपको प्यारे नहीं लगेंगे। आप इसीलिए सुबह से हमसे बात नहीं कर रहे ना? जन्नत रोते रोते इससे बोली। इसकी बात पर मौरिच का दिल टुकड़े हुआ। कुछ ही घंटों में वो न जाने क्या से क्या सोचकर इससे और खुद से भी बदगुमान हो चुकी थी। बिल्कुल भी नहीं स्नो, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मौरिच शाह कभी अपनी स्नो से बेजार हो सकता है? आप जो हैं, जैसी हैं, मौरिच शाह की ज़िंदगी हैं, मौरिच शाह की सांसों की रवानी हैं आप। कौन कहता है कि मेरी स्नो मुझे प्यारी नहीं लगती? आप इस दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की हैं, और ये निशान और तकलीफ़ मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं आपको बचा नहीं सका। मगर वादा करता हूँ जिस किसी ने ये किया है इसे इबरत का निशान बना दूँगा। इसके बराबर बैठकर इसके आंसू साफ करते मौरिच ने जन्नत को खुद से लगाया। जन्नत की तकलीफ़ महसूस करते एक आंसू टूट कर मौरिच की दाढ़ी में गुम हुआ था। हम थक गए हैं अर्ज, अब मज़ीद माजी का बोझ नहीं उठा पा रहे। हम जानते हैं वो सब याद करना बहुत तकलीफ़देह है, लेकिन अगर अब भी हमने आपको नहीं बताया तो हमारा दम घुट जाएगा। जन्नत इसके कोट को मुट्ठी में थामे तकलीफ़ से बोली। अभी देर हो रही है स्नो वाइट, मगर आज रात आप माजी का हर दर्द मुझे दे दीजिएगा। जो बात आपको परेशान करती है, तकलीफ़ देती है, वो सब मुझे बता दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कोई तकलीफ़ आपके करीब नहीं आने दूँगा। मौरिच इसके सर पर लब रखते नरमी से बोला तो वो सर हिला गई। चले आए, आपकी आंखें साफ़ करूँ। मेरी इतनी प्यारी सी स्नो का मेकअप ख़राब कर दिया आपने। फिर हमें नीचे भी जाना है। मौरिच इसे अलग करते बोला, जिसका रोने की वजह से हल्का सा काजल फैल चुका था। मौरिच ने इसे शीशे के सामने लाते टिश्यू से इसकी आंख के किनारे साफ़ किए। मेकअप तो वाटर प्रूफ होने की वजह से बच गया था। खुद पर और जन्नत पर अपना परफ्यूम स्प्रे करते मौरिच इसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। इसका हाथ अपनी बाजू पर रखते सर शारी की कैफियत में बाहर की जानिब बढ़ा। मौरिच, जाओ बेटा, अंशरा को ले आओ। मौरिच भी जन्नत को लेकर आता ही होगा। मेराज, बेटा जाओ, अंशरा को ले आओ। मौरिच भी जन्नत को लेकर आता ही होगा। मेराज नीचे लॉन में इंतजामात देख रहा था जब अली शाह की आवाज़ पर इनकी जानिब मतवज्जा हुआ। जी बाबा, फरमा बरदारी से सर हिलाते अपने रूम की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोलो तो अंशरा शीशे के सामने रखी कुर्सी पर बैठी थी। इसके हसीन और दिलरुबा चेहरे को देखकर मेराज कुछ लम्हे हर चीज़ भूल गया, मगर जल्द ही खुद पर काबू पाता होश में आया। बाबा नीचे बुला रहे हैं, चले? मेराज इसके करीब आते संजीदगी से बोला, जो अपनी तारीफ सुनने की मुंतज़िर थी। मेराज की संजीदा आवाज़ सुनकर बदमज़ा हुई। हाउ रूड। अंशरा बगैर उठे अपना रुख फेरते हुए बोली। मेराज ने हैरानी से इसे देखा। अब इसने क्या किया था जो इसकी बेगम इसे रूड कह रही थी? क्या हुआ? मेराज शीशे में अपनी नई नवेली दुल्हन का गुस्से से फूला चेहरा देखते आईब्रो उचकाते बोला, जिस पर अंशरा इसी अंदाज में इसकी तरफ मुड़ी। अगर आपको याद हो तो कल ही हमारी शादी हुई है, और ये एक शौहर का इखलाक़े फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी की तारीफ़ करे, मगर नहीं, मेराज शाह का तो हर काम ही अनोखा है। ना कल कोई तारीफ़ की और अब भी वही सड़ा अंदाज़। अंशरा अपना दुल्हन होना भूलते कमर पर हाथ टिकाए गुस्से से इसके सामने खड़ी हुई। ओह! मेराज ने शोला ज्वाला बनी अपनी बीवी को देखते खिज्जल सा होते सर खुजाया। इसकी बीवी जो कल तक इसे देखती नहीं थी, आज इसके सामने खड़ी इसे फ़्राइज़ सिखा रही थी। एक नरम सी मुस्कान इसके लबों का अहाता कर गई। जी ओह! अंशरा ने अपने अनाड़ी शौहर को देखते नाक चढ़ाया। मतलब अब ये भी इसे बताना ही होगा, मगर एक तो वो इतना क्यूट एक्सप्रेशन देता था कि अंशरा को अपना गुस्सा भूलने लगा। वो दरअसल मुझे तारीफ़ करनी नहीं आती। मेराज शर्मिंदा सा होता सर झुकाते बोला तो अंशरा इसका मासूम सा अंदाज देखते एक बार फिर मुस्कुरा दी। छोड़े, आपसे नहीं होगा, चलें चलते हैं। अंशरा नफ़ी में सर हिलाते बाहर की जानिब मुड़ी।
मगर रुक जाना पड़ा। मुड़ कर देखा तो मिराज इसकी कलाई पकड़े खड़ा था। मैं नहीं जानता बीवी की तारीफ़ कैसे करते हैं, कैसे इसे चांद सूरत तारों से तशबीह देते हैं, मगर एक बात जानता हूँ, अंशरा मिराज शाह वो पहली लड़की हैं जिन्हें देखकर मिराज शाह मोहब्बत नामी जज्बे से वाकिफ़ हुआ है। अब जैसी भी हैं सिर्फ मेरी है और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। मिराज ने इसके बाजू को हल्का सा झटका दिया, जिस पर अंशरा इसके सामने आ रुकी। मिराज ने इसके माथे को छूते मोहब्बत से बोला, चले मिसिस मिराज शाह। अंशरा जो इसके लम्स और लफ्ज़ के सहर में खोई हुई थी, इसकी आवाज़ पर होश में आई। मिराज का बाजू थामे खुल कर मुस्कुरा दी। माही कंधे पर दुपट्टा डाले बाहर लॉन में आई, जहाँ तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। एहसन और हसन दोनों शहजादे बने यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। एहसन तो दर हकीकत दूसरों का दिमाग हिला रहा था। माही वहाँ चलती इतनी प्यारी लग रही थी कि बेसाख्ता कई नज़रें इस पर उठी थीं। इन नज़रों में सताइश और पसंदीदगी वाज़ेह थी। हमज़ा जो ब्लैक टैक्सीडो में हर चीज़ देख रहा था, अचानक माही पर नज़र पड़ते साकित सा हुआ। ये प्यारी सी बच्ची कौन है? क्या महमूद शाह के जानने वालों में से हैं? मैं सोच रही हूँ अपने सज्जाद के लिए कैसी रहेगी। अचानक हमज़ा को अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो महमूद शाह के बिजनेस पार्टनर की बीवी माही पर नज़र टिकाए हुए था। हमज़ा को तो इनकी बात पर तप ही चढ़ गई। मतलब इसकी बंदरिया पर नज़र रखे हुए थे ये लोग। हमज़ा ने एक नज़र सारे हॉल पर दौड़ाई, जहाँ कई और नज़रें भी माही पर थीं। कुछ नज़रों में तो ऐसे तासुर थे कि हमज़ा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बींच ली। वो पाँव पटकता माही की तरफ बढ़ा जो अपने ध्यान में जा रही थी। इसे देखते रुकी, जो अब इसका बाजू थामे गुस्से में इसे एक सुनसान गोशे की तरफ ले कर बढ़ गया। माही हैरान थी कि आखिर इस एनाकोंडा को कौन सा दौरा पड़ गया। तुम्हारा दिमाग सही है बंदरिया, ये दुपट्टा सर पर लेने के लिए होता है ना कि कंधे पर फेंकने के लिए। हमज़ा गुस्से से इसका दुपट्टा पकड़ते बोला। रह रह कर इसे इन लड़कों की नज़रें याद आ रही थीं। हैं तुम पागल हो क्या? कौन से दौरे पड़ रहे हैं तुम्हें? माही इसके अचानक गुस्सा होने पर हैरान थी कि आखिर इसे क्या हुआ है। तुम जानती भी हो कितनी गंदी नज़रें उठ रही थी तुम पर। कम अज़ कम अपने इर्द गिर्द ही ध्यान रख लिया करो। हमज़ा सर्द सी आवाज़ में बोलता एक बार फिर इसे वर्ता हैरत में डाल गया। तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? वो मुझे ही देख रहे थे ना, माही संजीदगी से बोली। हमज़ा की आंखों में नज़र आते जज्बात सच थे या महज इसकी आंखों का धोखा? एक बात याद रखना माही, हमज़ा शाह अपनी चीज़ों और अपनी इज़्ज़त के लिए हद दर्जा पॉसेसिव है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी इज़्ज़त पर बुरी नज़र डाले। हमज़ा का गंभीर लहजा कोई कहानी सुना रहा था। माही का दिल धड़का था। और मैं तुम्हारी इज़्ज़त कब बनी? धड़कते दिल के साथ शायद वो इकरार सुनना चाहती थी। इसकी आंखों में आंखें डाल कर बोली, बनी नहीं हो मगर जल्द बन जाओगी। अब अगर वहाँ आओ तो इसे इंसानों की तरह ओढ़ कर आना, समझी? हमज़ा इसका दुपट्टा इसके सर पर रखते बोला, फिर एक नज़र भी इसे देखे बगैर वहाँ से चला गया। इसके जाते माही खुलकर मुस्कुरा दी। मतलब इसका दिल गलत नहीं था। वो शोखा शाह सच में इससे मोहब्बत करता था। वो दुपट्टे को खुद पर सही से फैलाती वापस पलट गई। मौरिज और मिराज जन्नत और अंशरा को लिए नीचे आए। वो चारों साथ चलते बहुत हसीन लग रहे थे। महमूद शाह ने मोहब्बत से अपने बच्चों की बुलाएं ले डाली। वो चारों आकर स्टेज पर बैठ गए। हमज़ा और माही मेहमानों को देख रहे थे। कुछ दूर एहसन शाह एक प्यारी सी लड़की को देखता इसकी तरफ बढ़ा। हमज़ा ने इसे जाते देखा तो नफ़ी में सर हिला दिया। ये बंदा नहीं सुधर सकता। एहसन ने इस लड़की के करीब रुकते इसका दुपट्टा आहिस्ता से खींचा, जिस पर वो इसकी जानिब मुड़ी। हाय ब्यूटीफुल गर्ल, एहसन इसके देखने पर एक अदा से बोला। एक तो वो था इतना प्यारा, ऊपर से इसका अंदाज़। वो लड़की बेसाख्ता इस प्यारे से बच्चे पर फिदा होते इसके करीब झुकी। हाय हैंडसम, कैसे हैं आप? वो लड़की एहसन का गाल छू कर बोली तो एहसन साहब तो शेर हो गए। बड़ी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाते वो खुलकर मुस्कुराया। मैं फ़र्स्ट क्लास। क्या मैं इस ब्यूटीफुल गर्ल का नाम जान सकता हूँ? एहसन अपने बालों को स्टाइल से संवारते बोला। हाँ, ये है मिसिस बालाज मलिक। अचानक पीछे से आती आवाज़ पर इन दोनों ने ऊपर देखा, जहाँ बलाज खड़ा शरारत से मुस्कुरा रहा था। बलाज भाई आप, ये आपकी मिसिज हैं? एहसन के चेहरे पर अफसुर्दगी झलकी। मतलब यहाँ भी कोई चांस नहीं था। बलाज और साशा इसके अंदाज पर कहका लगा गए। यार छोटे शाह, अपनी उम्र देख और अपने काम देख, और जो दूसरों की बीवियों पर लाइन मारना तो छोड़ दे। बलाज एहसन के करीब झुक कर इसका कान खींचते बोला। आह,
बलाज भाई छोड़ें, अब सारी खूबसूरत लड़कियां किसी न किसी की बीवी निकल आती हैं, मैं क्या करूं बताएं। एहसन कौन सा बाज आने वालों में से था। कान भूलता मुंह फुलाकर बोला, कितनी ज्यादती है एहसन के साथ। एहसन आप फिक्र मत करो, हम आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढेंगे। साशा इसके क्यूट से अंदाज पर मुंह पर हाथ रखते हंसती। आप ही इसको छोड़ें, ये हर दूसरी लड़की को देखकर ऐसे ही पागल हो जाता है, पता नहीं मेरा भाई कैसे बन गया ये। हसन ने अचानक वहाँ आते एहसन का पोल खोला। तुम चुप रहो मीस ने, मासूम बनकर हर किसी को पटा लेते हो। एहसन हसन को देखता बोला। बलाज और साशा दोनों को लड़ता देखकर मुस्कुरा दिए। बलाज और साशा इन दोनों को लड़ता देखकर मुस्कुरा दिए। मैं मासूम हूँ, हसन हूँ पर जोर देते बोला। हाँ, मीम निकाल कर एहसन ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। इसकी बात पर हसन मुंह पर हाथ फेरते फ़हीम शाह की तरफ बढ़ा। एहसन समझ गया कि अब इसकी खैर नहीं, सो जल्द इसने इसे रोकने के लिए इसके पीछे भागना चाहा। बलाज और साशा का कहका बेख्तियार था। शाह मेंशन में एक से बढ़कर एक पीस मौजूद था। सारे मेहमानों से फारिग होकर फ़ोटो शूट करवा कर वो सब रात के करीबन 11 बजे फारिग हुए थे। अंशिरा और जन्नत रूम में जा चुकी थीं, जबकि मिराज और मौरिज बाकी मांदा इंतजामात देख रहे थे। हर काम ख़त्म करते मौरिज अपने रूम की तरफ बढ़ा। इसे जल्द अज जल्द जन्नत के पास पहुंचना था। अब वो मज़ीद इसे तकलीफ़ यादों को जहन में रखने नहीं देना चाहता था। वो कमरे में आया तो जन्नत कपड़े तब्दील किए खिड़की में खड़ी थी, शायद खुद को तैयार कर रही थी गुजरी तकलीफ़ को याद करने के लिए। मौरिज चुपचाप आरामदा लिबास लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में टी शर्ट और ट्राउज़र पहने वो जन्नत की तरफ आया। इसे अपने साथ का यकीन दिलाने को इसे अपने हिसाब में लिया। जन्नत अपनी पुश्त पर इसकी मौजूदगी महसूस करते लंबा सांस भर गई। आंखें बंद किए वो आज से 7 माह पहले के वक्त में पहुंच चुकी थी। माजी जन्नत निकाह के बाद बेतहाशा खुश थी। इसकी मोहब्बत जिसे इसने सिर्फ चंद पलों के लिए दिल में महसूस किया था, वो ताउम्र के लिए इसकी बना दी गई थी। मौरिज शाह ना सिर्फ इसका मुहाफिज था बल्कि अब इसका शोहर था, इसका महरम। मगर जब खुशियाँ ज़्यादा हो जाएं तो गमों का पेश खेमा साबित होती हैं। फाखरा बेगम 2 दिन बाद अपने ट्रिप से वापस आ गई थी। फरीद खान के चेहरे का सुकून और जन्नत की आंखों की चमक इन्हें बहुत कुछ कह रही थी। इनका दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा था, मगर फ़िलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थीं क्योंकि इस घर के सब मुलाजिम फरीद खान के बेइंतहा वफादार थे। कुछ दिन बाद वो हॉस्पिटल रज़ा से मिलने आई, जहां इसे होश आ चुका था। फाखरा बेगम के पूछने पर इसने इन्हें बताया कि किसी शख्स ने जन्नत की खातिर इसे मारा था। रज़ा ने इन्हें इस शख्स के चेहरे के खद्दो खाल बताया तो न जाने क्यों फाखरा बेगम की आंखों के सामने मौरिज का चेहरा लहराया। वो हॉस्पिटल से वापसी पर मज़ीद उलझ गई थीं। जो कि नज़र आ रहा था, बात इतनी नहीं थी। सच का पता चलाने के लिए वो फिलवक्त खामोशी इख्तियार कर गईं। 15 दिन बाद रज़ा मुकम्मल सेहतियाब होकर घर आ गया। इसने फाखरा बेगम से अपनी और जन्नत की शादी के बारे में बात की, क्योंकि अब वो जन्नत को अपनी बीवी बनाकर हर रोज़ सज़ा देना चाहता था, जिसकी वजह से इसने इतनी तकलीफ़ सही। जन्नत में फ़हीम से बात करूँगा कि मैं जल्द अज जल्द मौरिज और आपकी रुखसती चाहता हूँ। निकाह तो हो ही चुका है, रज़ा के होश में आने से पहले हमें ये फरीज़ा सर अंजाम दे देना चाहिए। फाखरा बेगम फरीद खान से रज़ा और जन्नत की शादी की बात करने आई थीं, जब अंदर से आती आवाज़ों पर ठिठक कर रुक गई। फरीद खान की बात पर फाखरा बेगम के सीने पर सांप लूटने लगे। आखिर जन्नत को अपने शान शान शोहर मिल ही गया था, मगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। और वैसे भी रज़ा सबको मार डालता मगर जन्नत को किसी और का ना होने देता। सो अब इन्हें जो भी करना था सोच समझ कर करना था। सबसे पहले उन्होंने रज़ा को आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताई, जिस पर रज़ा का तैश से बुरा हाल था। इसका बस नहीं चल रहा था मौरिज शाह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दें। मैं मौरिज शाह को जान से मार डालूंगा। रज़ा गुस्से से बाहर की जानिब बढ़ा, जबकि फाखरा बेगम ने इसका बाजू थामते इसे रोका। मौरिज को मार कर तुम फंस जाओगे। इसके ख़ानदान की पहुंच से तुम वाकिफ़ नहीं हो क्या? मेरे पास एक तरीका है जिससे मौरिज शाह जीते जी मर जाएगा, सांप भी मरेगा और लाठी भी सलामत रहेगी। फाखरा बेगम का दिमाग शैतानी मंसूबे बुनने में मसरूफ़ था। कहना क्या चाहती हैं आप? रज़ा ने हैरत से इसके पुरसोच चेहरे को देखते पूछा। फाखरा बेगम ने इसे अपना मंसूबा बताया, जिस पर एक शैतानी मुस्कुराहट रज़ा के लबों पर फैली। 2 दिन खामोशी की नज़र हो गए। तीसरे दिन जन्नत को फाखरा बेगम ने ग्रोसरी करने भेज दिया। रास्ते में रज़ा ने अपने आदमियों से जन्नत को अगवा करवा लिया।
فرید خان کو جب جنت کے اغوا کا پتہ چلا تو پولیس سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مورچ کو بھی فون کرنا چاہا مگر اس سے پہلے رضا نے انہیں فون کر کے دھمکی دی، جس پر مجبوراً انہیں خاموش ہونا پڑا۔ پولیس یا مورچ شاہ سے رابطے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرید خان۔ رضا کی بات پر فرید خان خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہے تھے۔ مورچ کا بھی ان دنوں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو جنت صحیح سلامت چاہیے تو آپ کو اپنی بیٹی کے شوہر تک اس کے موت کی خبر پہنچانی ہوگی۔ فاخرہ بیگم اپنا مکروہ چہرہ چھپائے فرید خان کے غم میں برابر کی شریک بنی ہوئی تھیں۔ فرید، ہمیں رضا کی بات مان لینی چاہیے ورنہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چہرے پر مصنوعی دکھ سجائے وہ فرید خان کو بڑی آسانی سے بیوقوف بنا گئیں۔ انہی دنوں معارج کے وہاں آنے پر انہوں نے جنت کی موت کی جھوٹی خبر اسے دے دی۔ فرید خان نے دل پر پتھر رکھ کر فاخرہ بیگم کی بات کی تصدیق کی مہر لگائی۔ مورچ ٹوٹ گیا تھا سو بغیر کچھ سوچے سمجھے ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ فرید خان مزید بے بس ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر جب بھی وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، رضا جنت پر ہوتے تشدد کی ویڈیو بنا کر انہیں بے بس کر دیتا۔ مجھے جنت چاہیے کسی بھی حال میں اب اسے حاصل کروں گا۔ بھاڑ میں جائے فرید خان۔ جنت کے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ اسے حاصل نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ فرید خان صرف تب تک خاموش تھے جب تک جنت کی عزت محفوظ تھی۔ اگر جنت کو کچھ بھی ہو جاتا وہ ایک پل نہیں لگاتے رضا کو پولیس کے حوالے کرنے میں۔ رضا چاہتا تو فرید خان کو راستے سے ہٹا دیتا مگر اگر گھر میں کسی ملازم کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ پھنس سکتا تھا۔ اسے صرف جنت کو سبق سکھانا تھا۔ وہ ہر روز اپنی بے بسی کا غصہ جنت پر نکالتا۔ چابک کی ضربوں سے جنت کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ پورا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ صرف تھوڑا سا صبر کر لو رضا، فرید خان کی جیسی صحت ہے مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ دن زندہ رہیں گے۔ ایک بار وہ راستے سے ہٹ جائیں پھر تم آزاد ہو کے، تب تک تم کہیں باہر چلے جاؤ، گھوم پھر آؤ۔ فاخرہ بیگم اسے سمجھاتے بولی۔ جنت کو 4 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا ان کی قید میں۔ ان دنوں رضا نیو یارک جا چکا تھا مگر وہاں کسی کلب میں ہوئی لڑائی کی وجہ سے وہ نیو یارک پولیس کی گرفت میں تھا، جبکہ پاکستان میں انہی دنوں فرید خان ہمیشہ کے لیے اپنی نیند سو گئے۔ فرید خان مر چکا ہے اور رضا وہاں جیل میں ہے۔ اب مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں جس وقت اشارہ دوں رضا کے فارم ہاؤس جا کر جنت کا کام تمام کر دینا۔ فرید خان کے مرنے کے بعد فاخرہ بیگم کا اصل چہرہ سامنے آیا۔ وہ تو ہمیشہ سے جنت سے چھٹکارا پانا چاہتی تھیں اور اب تو رضا بھی نہ جانے جیل سے نکلتا یا نہیں، سو انہیں اپنی راہ کا آخری کانٹا ہٹانا تھا۔ دروازے کے باہر کھڑی فرید خان کی پرانی ملازمہ یہ سب سنتے سکتے میں تھیں۔ انہوں نے جنت کو پالا تھا، وہ کیسے انہیں مرنے دیتی۔ اسی شام وہ چوری چھپے رضا کے فارم ہاؤس پہنچی۔ اس طرف کیونکہ کسی کے بھی آنے کا خدشہ نہیں تھا سو وہاں صرف ایک آدمی نگرانی پر مامور تھا جو اب کہیں غائب تھا۔ شاید قدرت بھی جنت کو اس جہنم سے رہائی دینا چاہتی تھی۔ سکینہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے جنت کو تلاشا جو کچھ توقف کے بعد اسے مل گئی۔ جنت کی حالت دیکھتے سکینہ بے ساختہ رو دی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ جلدی سے جنت کو ہوش میں لانے لگی۔ جنت نے مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے سکینہ کو دیکھ کر اسے اپنی بصارت پر شبہ ہونا لگا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ وہ نہ جانے کب سے اس زندان میں ہے جہاں اسے روز ایک وقت کا بچا کچا کھانا دیا جاتا اور جب دل کرتا اس پر تشدد کیا جاتا۔ اسے ہوش آتا دیکھ کر سکینہ اسے سہارا دیتے باہر لے آئیں۔ وہ اسے خان ملا نہیں لے جا سکتی تھیں سو کچھ دور موجود اپنے گھر لے گئی۔ سکینہ نے جنت کو اپنی بیٹی کے کپڑے پہنائے، اس کے زخموں پر مرہم لگایا۔ 1 ہفتے بعد کہیں جا کر جنت کو کچھ سدھ بدھ آئی۔ فاخرہ بیگم جنت کی گمشدگی پر پاگل سی ہو گئی اور جگہ جگہ اسے تلاش کروا رہی تھیں۔ سکینہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ زیادہ دیر جنت کو چھپا کر نہیں رکھ سکتی، اسی لیے اس نے جنت کو سب کچھ بتا دیا۔ جنت سن کر سکتے میں آ گئی۔ جس عورت کو اس نے ماں کا درجہ دیا وہ اس حد تک گر سکتی ہیں اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ جنت بی بی، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، آپ کو جلد از جلد مورچ صاحب کے پاس چلے جانا چاہیے۔ میں نے بڑے صاحب کی ڈائری میں سے ان کا پتہ لکھ لیا ہے، یہ لیں جلدی سے نکلنے کی تیاری کریں۔ سکینہ اس کے ہاتھ میں شام مینشن کا ایڈریس تھماتے بولی۔ جنت کی ذہنی حالت ان 5 ماہ میں اچھی خاصی متاثر ہو چکی تھی۔ ہم کیسے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ ہلکی سی آواز میں بھی ڈرنے والی جنت آج ان حالات کا شکار تھی جہاں کوئی سائبان نہیں تھا اس کے پاس۔ بی بی جی، یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو خود کو سنبھالنا ہی ہوگا۔ فاخرہ بیگم سارے ملازمین کے گھروں کی تلاشی دلوا رہی ہیں، انہیں شک ہو گیا ہے
آپ کسی بھی طرح یہاں سے نکلیں ورنہ وہ آپ کو مار دیں گی۔ سکینہ جانتی تھی وہ کتنی معصوم ہے، مگر فی الحال وہ اس سے زیادہ جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ سکینہ، ہم آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے، جنت اس کے گلے لگتے بولی، اور اسی رات جنت سکینہ کے گھر سے نکل گئی۔ وہ وہاں سے چلتے مین روڈ کی طرف بڑھی جہاں اسے ٹیکسی لینی تھی۔ مری کا موسم بھی آج شاید اسے نئے امتحان سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی جو 2 روز سے جاری تھی، شدید ترین بارش کا رخ اختیار کر چکی تھی۔ جنت پوری بھیگ گئی تھی، دوپٹے کو خود پر پھیلانے کی کوشش کرتی وہ اچھی خاصی سہمی ہوئی تھی۔ اچانک 4-5 آوارہ لڑکوں کی نظر اس پر پڑی۔ جنت کا غیر معمولی حسن پہلی نظر میں ہی ان کی آنکھوں میں ہوس جگا گیا۔ وہ سب غیر محسوس انداز میں جنت کا پیچھا کرنے لگے۔ موسم کی وجہ سے ٹیکسی کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جنت اپنے پیچھے ان کی موجودگی محسوس کرتے تیز تیز چلنے لگی۔ اسے تیز چلتے دیکھ کر وہ لڑکے بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جنت بھاگتے قدموں کی آواز سنتے تیز تیز بھاگنے لگی۔ وہ بھاگتے ایک گلی کی جانب مڑی۔ اندھیری رات میں مری کی برف سے ڈھکی سنسان سڑکیں مزید سنسان لگ رہی تھیں۔ اس پر تضاد بے تحاشا برستی بارش اس وحشت ناک اندھیرے کو مزید پرسراریت بخش رہی تھی۔ سردی اور اندھیرے نے لوگوں کو گھروں تک محصور کر دیا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر میں کمبل میں دبکا بیٹھا تھا۔ ایسے میں جنت ایک بمشکل ان بھیگی اور پھسلن زدہ سڑکوں پر بھاگتے خود کو پیچھے آتے ہوس زدہ وجود سے محفوظ رکھنے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اچانک زوردار بجلی کی گرج پر وہ ساکت ہوئی۔ پوری سڑک پر پھیلی سفید روشنی سے ہر چیز نہا گئی۔ سڑک کے بیچوں بیچ سفید لباس میں ملبوس نازک سا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بجلی کی گرج پر خوفزدہ ہوتے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ خوف کی زوردار لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ اس جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے ان حالات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ وہ رہی، جلدی پکڑو، بھاگنی نہیں چاہیے۔ اچانک اپنے پیچھے کچھ ہوس بھری نظریں اور آوازیں محسوس کرتے نہ جانے کہاں سے جنت کے وجود میں اندیکھی طاقت پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے قیمتی اس کی عزت اور نسوانیت تھی، جس کے پیچھے وہ درندے پڑے تھے۔ اس وقت اسے اپنے محافظ، اپنے مہربان مسیحا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، جو ان سخت اور مشکل حالات میں اس کی ڈھال بنتا، اس کی حفاظت کرتا، کیونکہ بے صاحباں اور بے سہارا لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اس دنیا میں۔ کتنے ہی لمحے ہو چکے تھے اسے بھاگتے ہوئے، اب تو اسے وقت کا احساس تک نہیں رہا تھا۔ جسم کو ٹھٹھرا دینے والی ٹھنڈ اس کے روم روم میں پھیل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید 2 منٹ اس بے رحم ٹھنڈ میں رہی تو مر جائے گی۔ اچانک اس کے بالکل سامنے ٹائر چڑچڑائے، جس پر اس کی بلند چیخ فضا میں گونجی۔ سامنے گاڑی میں فہیم شاہ نے بھی بے ساختہ سامنے دیکھا، مگر وہاں دیکھتے ہی جیسے ان کے گرد دھماکے ہونے لگے۔ جنت! فہیم شاہ کے لب ہلے، وہ گاڑی سے باہر نکلے، ایک اور بار پھر جنت کو پکارا۔ جنت نے اپنے پاس جانی پہچانی آواز سنی تو ساکت ہوئی، مڑ کر دیکھا تو سامنے فہیم شاہ کھڑے تھے۔ چاچو! اچانک سے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ سردی اور خود دماغ پر حاوی ہوا تو اپنے حواس کھوتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ فہیم شاہ نے اسے تھاما۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ شاہ مینشن میں تھی، سامنے ہی فہیم شاہ بیٹھے تھے۔ چاچو! انہیں دیکھتے جنت ایک بار پھر رونے لگی، شاید اتنے عرصے بعد کسی اپنے کو سامنے دیکھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ جنت! بس بیٹا، جو ہونا تھا ہو گیا، بھول جائیں سب کچھ۔ آج سے یہ گھر آپ کا ہے، یہاں رہنے والے سب لوگ آپ کے ہیں، آپ میری بیٹی ہیں۔ فہیم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے رونے میں خاطر خواہ کمی آئی۔ چاچو وہ جنت نے معالج کے بارے میں پوچھنا چاہا، مگر سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے تو چپ کر گئی۔ فہیم شاہ سمجھ گئے کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہے۔ بیٹا، وہ آپ کی موت کی جھوٹی خبر سن کر برداشت نہیں کر پایا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ یہاں رہا تو اس کا دم گھٹ جائے گا، اسی لیے وہ چلا گیا بغیر بتائے۔ اب نہ جانے 5 ماہ سے کہاں ہے۔ فہیم شاہ نے گہرا سانس لیتے بتایا تو جنت ایک بار پھر اداس ہو گئی۔ مگر آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اس نکمے کو ڈھونڈ کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تب تک آپ گھر میں کسی سے ذکر نہیں کریں گی کہ آپ کون ہیں۔ یہ بات صرف مجھے، آپ کے بابا علی شاہ اور دادا محمود شاہ کو پتہ ہے، اوکے؟ فہیم شاہ اسے سمجھانے لگے، جس پر جنت نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس کے بعد جنت نے ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ اس گھر میں سب تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، ہر کسی کا الگ مزاج تھا۔
مگر جنت کو ہر پل معارج کی یاد آتی تھی۔ اتنا مختصر ساتھ تھا ان کا، مگر محبت بے تحاشا کر لی تھی انہوں نے۔ اس دن بھی جنت خود کو روک نہیں سکی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا سو وہ معارج کے کمرے میں آ گئی۔ معارج کی خوشبو اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ اس کی کبرڈ سے اس کی شرٹ نکال کر اپنے روم میں لے گئی۔ ہر رات سونے سے پہلے وہ اس شرٹ کو ساتھ رکھتی۔ جب بھی ماضی کی یادیں خوفزدہ کرتی تو اس شرٹ سے معارج کے وجود کو محسوس کرتے پرسکون ہو جاتی، مگر وہ باہر نکلنے سے گھبرانے لگی تھی۔ اسے خوف آنے لگا تھا شاہ مینشن کے باہر کی دنیا سے۔ دوسری جانب فاخرہ بیگم نے جو آدمی جنت کے تعاقب میں چھوڑ رکھے تھے، انہیں جنت کے شاہ مینشن میں ہونے کا علم ہوا تب ہی انہوں نے جنت پر حملہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے جنت بچ گئی، مگر ابھی بھی فاخرہ بیگم نے ہار نہیں مانی تھی۔ نہ جانے اس کا حسد جنت اور معارج کی زندگی میں کون سی نئی مشکلات لانے والا تھا۔ ہم نے اس قید میں ہر پل ہر لمحہ آپ کو یاد کیا۔ جب جب وہ شخص وہاں آتا تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی فکر ہوتی، کیونکہ ہم اپنے پاس آپ کی امانت تھے۔ شاید بابا کی دعائیں اور ہماری کوئی نیکی کام آ گئی جو ہم اس حیوان کی درندگی سے محفوظ رہے۔ وہ صرف اپنا غصہ اور جلن ہم پر نکالتا رہا۔ جنت معارج کے حصار میں کھڑی اسے خود پر بیتی ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ معارج صدمے سے گنگ تھا۔ آئی ایم سوری سنو، مجھے معاف کر دیں۔ آپ کا محافظ ہوتے ہوئے بھی میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا۔ کوئی تفتیش نہیں کی، سچ جاننے کی کوشش نہیں کی، بس اپنے دکھ میں آپ کو فراموش کر گیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ معارج اس کے کندھے کے قریب موجود چابک سے لگے نشان پر مہر لگاتے بولا۔ اس کا آنسو ٹوٹ کر جنت کے کندھے پر گرا۔ آپ معافی مت مانگیں، شاید یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا۔ ہمیں بس یہ دکھ ہے کہ جنہیں ہم بچپن سے ماں سمجھتے رہے وہ اپنے حسد میں اس قدر گر گئیں کہ انسانیت کی ہی توہین کر گئیں۔ جنت دکھ سے اس کی جانب مڑتے بولی تو معارج اسے خود سے لگا گیا۔ یہ جو میں ہوتی ہے نا سنو، یہ انسان کو فرشتے سے شیطان بنا دیتی ہے۔ ابلیس بہت نیک اور پرہیزگار تھا، نہ جانے کتنے سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، مگر صرف اس کی میں نے اسے مردود بنا دیا۔ معارج کھڑکی سے باہر جانتے سنجیدگی سے بولا۔ فاخرہ بیگم اپنے حسد میں یہ بھول گئیں کہ ہر انسان کی اپنی جگہ اپنی پہچان ہوتی ہے، اور خوبصورتی تو ڈھل جانے والی چیز ہے جو آج ہے کل نہیں ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سنو، رضا اور فاخرہ بیگم کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ انہوں نے جو کیا وہ معافی کے لائق نہیں ہیں، انہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ معارج نے دل میں اس سے عہد کیا، اب اسے اپنی معصوم سنو کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لینا تھا، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ رات کی تاریکی نے جہاں جنت کو اس کے ماضی سے رہائی دی تھی، وہیں یہ رات انشرا اور معراج کی زندگی کی ایک اور حسین رات ثابت ہوئی تھی، اور تیسری جانب یہ رات حمزہ اور پر عذاب بن رہی تھی۔ صبح ایک بار پھر اس کی ڈبل بیٹری اس سے دور جانے والی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اسے روکنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، مگر کوئی لاہے عمل سوچ کر نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر وہ خود میں ہمت جمع کرتے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ماہی کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ علی شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ علی شاہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا تھا، تبھی وہ تینوں بھائی ہر بات آسانی سے ان سے کر لیتے تھے۔ دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا، اسے پتہ تھا وہ جاگ رہے ہوں گے۔ وہ چاہے جتنی بھی لیٹ کمرے میں جاتے، نیند انہیں 1 گھنٹے کے مطالعے کے بعد ہی آتی تھی۔ بابا، کچھ توقف کے بعد اس نے آہستہ سے پکارا۔ ایک بار پھر دستک دی۔ علی شاہ نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا، اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حمزہ کو اس وقت وہاں دیکھ کر وہ اچھے خاصے ٹھٹکے تھے۔ حمزہ، آپ یہاں اس وقت؟ سب خیریت ہے نا؟ علی شاہ کو اس کا چہرہ کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ حمزہ یہاں تک تو آ گیا تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے بتائیں۔ ایسی کیا بات ہے برخوردار جو آپ نے صبح کا انتظار بھی نہیں کیا؟ علی شاہ آئی برو اچکاتے بولے، ساتھ ہی اندر آنے کا راستہ دیا۔ بابا صبح تک بہت لیٹ ہو جاتا، مجھے جو بات کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حمزہ زندگی میں پہلی بار اس طرح نروس ہو رہا تھا۔ علی شاہ نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ حمزہ نے چند پل آنکھیں مونتے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ مونٹیاں بھینچتے آنکھیں کھولیں۔ بابا، مجھے شادی کرنی ہے، حمزہ نے جلدی سے بولا تو علی شاہ نے اسے دیکھا جیسے اس کے دماغی حالت پر شبہ ہو۔
تو یہ وہ ارجنٹ بات تھی جو صبح نہیں ہو سکتی تھی۔ علی شاہ نے اپنے انوکھے سپوت کو دیکھا جو اپنی طرز کا ایک ہی نمونہ تھا۔ دراصل بابا، میں چاہتا ہوں آپ کل ہی رشتے کی بات کریں، پھر نہ جانے کب موقع ملے۔ حمزہ مسکین سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولا، اور کون ہے وہ محترمہ جن کے لیے میرا بیٹا اتنا اتاولا ہو رہا ہے؟ علی شاہ بھی اب سینے پر بازو لپیٹے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ بابا، دراصل وہ اسے بندریا کا نام اتنا مشکل کبھی نہیں لگا تھا جتنا اس لمحے لگ رہا تھا۔ علی شاہ کو اس کا جھیمپا ہوا چہرہ بہت پیارا لگا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ لڑکی ماہی ہے۔ علی شاہ اس کی آنکھوں میں ماہی کا عکس کب کا دیکھ چکے تھے۔ اس سے نام بھی انہوں نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا تھا، مگر اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے نہ ہو پائے گا۔ ہاں، میرا مطلب جی میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز ندیم انکل سے بات کریں۔ کچھ جھجک کر آخر میں اس کا لہجہ درخواست لیے ہوئے تھا۔ علی شاہ کھل کر مسکرا دیے۔ برخوردار، صبح کا انتظار کر لیں یا ابھی جا کر اٹھا دوں سب کو؟ علی شاہ خوش دلی سے بولے تو حمزہ کو اپنے لہجے کی بے تابی کا احساس ہوا۔ وہ کھجل سا ہو گیا۔ نہیں بابا، آپ صبح بات کر لیجئے گا۔ ویسے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ حمزہ ان کا چہرہ جانچتے بولا۔ چہرے سے تو وہ خوش لگ رہے تھے۔ مجھے تو اعتراض نہیں، ماہی بہت پیاری بچی ہے، بس ندیم مان جائیں اپنی بیٹی تم جیسے نالائق ایناکونڈا کو دینے کے لیے۔ علی شاہ مسکراہٹ دبائے شرارت سے بولے۔ بابا آپ بھی؟ حمزہ صدمے سے بولا۔ اس بندریے نے تو ہر جگہ اسے ایناکونڈا مشہور کر دیا ہے۔ ہاں، اب تو میرے ہونے والی بہو آپ کو اسی نام سے بلاتی ہے۔ علی شاہ اس کا صدمے سے بھرپور چہرہ دیکھتے مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چلنا چاہیے، آپ آرام کریں، گڈ نائٹ۔ اس سے زیادہ وہ سن نہیں سکتا تھا، یہاں تو ہر کوئی اس کا حال دل جانے ہوئے تھا۔ گڈ نائٹ۔ علی شاہ مسکرا کر دروازہ بند کرتے آ کر اپنی جگہ دراز ہو گئے۔ ان کے تینوں بیٹے اپنی اپنی منزل پا گئے تھے۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک اور نئی صبح ان کی زندگی میں طلوع ہوئی۔ معرج، جنت، مراج اور انشرا کے ساتھ ہنستے مسکراتے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ محمود شاہ ناشتے کی ٹیبل پر یہ پیارا منظر دیکھتے مسکرا دیے۔ ندیم صاحب اور ماہی ناشتے کے بعد واپسی کے لیے نکلنے والے تھے۔ ندیم بھائی، سب گھر والے یہاں موجود ہیں اور اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ علی شاہ کی بات پر سب لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سب کے چہروں پر حیرانی تھی۔ احسن نے تو باقاعدہ کان کھڑے کر لیے۔ جی بھائی بولیں۔ ندیم صاحب ناشتے سے ہاتھ روکے پوری طرح ان کے منتظر تھے۔ بھائی آپ اسے میری خواہش سمجھ لیں، مجھے اپنی بیٹی ماہی دے دیں، اسے ہماری بیٹی بنا دیں۔ علی شاہ کی بات پر جہاں ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی، ماہی حیرت اور پھر شرم سے سرخ ہوتا چہرہ جھکا گئی۔ علی بھائی، ندیم صاحب تو ان کی اچانک بات پر حواس بھاگتا ہو گئے۔ ایک پل کو انہیں خود سمجھ نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی ہے۔ میں اپنے بیٹے حمزہ کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میری خواہش کا مان رکھیں گے۔ ویسے ماہی آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی کریں گے بہترین کریں گے۔ علی شاہ نے سلیقے سے بات سمجھائی تو ندیم بیگ ایک نظر ماہی کے جھکے سر پر ڈال کر مسکرا دیے۔ میری بیٹی اتنی محبت کرنے والے اپنوں میں جائے، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور حمزہ تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے اتنا دور کرنے کا سوچ کر ہی میرا دل ڈر جاتا ہے۔ ندیم صاحب خوش تھے، مگر اکلوتی بیٹی کی جدائی کی سوچ پر ان پر گراں گزر رہی تھی۔ بیٹا یہ تو زمانے کی ریت ہے، بیٹیوں کو اپنے گھر تو جانا ہی ہوتا ہے، اور تم فکر مت کرو، یا تم مری شفٹ ہو جانا یا پھر حمزہ کو گھر داماد بنا دیں گے ہم۔ محمود شاہ ماحول کی اداسی کو کم کرنے کے لیے شرارت سے بولے تو سب لوگ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے انکل، جیسے آپ سب کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آج سے ماہی آپ کی بیٹی ہے۔ ندیم صاحب ان سب کی اور خاص کر ماہی کی خوشی دیکھتے بولے تو ایک بار پھر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہم 1 ماہ بعد آئیں گے کراچی اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئیں گے۔ محمود شاہ نے تو پل میں ساری منصوبہ بندی کر لی تھی، مگر انکل اتنی جلدی یہ سب؟ ندیم صاحب ان کی جلدی کرنے پر جزبر ہوئے۔ ان کی فکر اپنی جگہ درست تھی۔ بیٹا، نیک کام جتنی جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے، اور شادی اب ہو یا 1 سال بعد، آخر تو ہونی ہی ہے۔ محمود شاہ کے سمجھانے پر وہ سر ہلا گئے۔ ہائے، مطلب ماہی بھی اب ہمارے گھر آ جائے گی، کتنا مزہ آئے گا نا ارج، ہم، انشرا اور ماہی۔ جنت خوشی سے چہک کر بولی تو وہ سب لوگ خوش دلی سے ہنس دیے۔ جی میری جان، آپ کی دونوں فرینڈز آپ کے ساتھ ہوں گی، خوش ہے نا میری سنو؟
مورچ اس کی طرف جھک کر محبت سے بولا تو وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ او نو، مطلب کیوٹ گرل کی بھی شادی کرنے والے ہیں؟ احسن نے منہ بسورتے ہلکی آواز میں بولا۔ اس کی آواز سر حمزہ کے کانوں تک پہنچی۔ تو تجھے کیا تکلیف ہے جل ککڑا کہیں کا؟ حمزہ کو اس کا افسوس سے پوچھنا سخت زہر لگا تھا، مطلب اتنی مشکل سے تو اس کی شادی کا امکان نظر آیا تھا۔ نہیں، مطلب ہر کسی کو میرے ارد گرد کے لنگور نظر آ جاتے ہیں، بس احسن شاہ ہی کسی کو نہیں دکھتا۔ ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے، احسن افسردگی سے بولا تو حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ حمزہ آئیبرو اچکاتے بولا۔ جنت، انشرا، معارج، معراج، حسن اور ماہی کا دھیان بھی اسی کی جانب تھا۔ بڑے اب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ خوبصورت لڑکیوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کی عقل گھٹنوں میں ہی ہوتی ہے، تب ہی تو انہیں اتنا ہینڈسم نوجوان نظر نہیں آیا۔ احسن منہ بگاڑتے بولا تو سب کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ ماہی اور ندیم صاحب واپسی کے لیے تیار تھے۔ ندیم صاحب سامان وغیرہ رکھ رہے تھے۔ ماہی جنت اور انشرا کے ساتھ تھی، جبکہ احسن بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر کھینچتا ہوا پچھلے لان کی جانب لے گیا۔ حمزہ، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کرو، میں ندیم انکل کو دیکھتا ہوں، سمجھداری سے کہتے احسن واپس بھاگ گیا۔ ماہی کو پہلی بار حمزہ سے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ڈبل بیٹری؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم شرما رہی ہو؟ حمزہ سب کچھ سائڈ پر کرتے ہوئے شرارت سے بولا۔ ماہی کا بلش کرتا چہرہ اسے مزید شرارت پر اکسا رہا تھا۔ بکواس مت کرو ایناکونڈا، میں کوئی شرما ورما نہیں رہی، اپنی خوش فہمیوں کے مینار ذرا نیچے ہی رکھو۔ ماہی ساری جھجک ایک طرف کرتے ٹڑک کر بولی۔ اگر وہ مزید چپ رہتی تو حمزہ نے شیر ہو جانا تھا۔ خوش فہمیاں کہاں میڈم، اب ہم آپ کے ہونے والے مجازی خدا ہیں، ہم آپ سے نہیں شرمائیں گے تو آپ ہم سے نہیں شرمائیں گی تو کس سے شرمائیں گی مائی ڈیئر ایناکونڈی؟ حمزہ نچلا لب دانتوں میں دبائے گمبھیر لہجے میں بولتا 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ ماہی بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دیکھو ایناکونڈا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہی تو اس کے انداز دیکھ دیکھ کر حیران تھی، جو آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہا تھا۔ ابھی فری نہیں ہوتا، مگر 1 ماہ بعد کہاں بھاگو گی میری چشمش ایناکونڈی؟ حمزہ اس کی آنکھوں پر لگے چشمے کو دیکھتے بولا، جس میں وہ مزید حسین لگتی تھی۔ ایناکونڈا، سچ بتاؤ، کہیں تم نے کوئی سستا نشہ تو نہیں کیا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ ماہی اس کے زوم آئینی باتوں پر اپنی تیز ہوتی دھڑکن پر لعنت بھیجتے بولی۔ ہائے بندریا، کیا بتاؤں تمہیں، آج تو مجھے خود اپنا آپ ہواؤں میں محسوس ہو رہا ہے۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گی، صرف 1 ماہ، پھر تمہیں اپنی ساری باتوں کے مطلب سمجھاؤں گا۔ حمزہ کو اپنی خوشی بیان کرنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ماہی تو اس کی باتوں پر اور حالت پر حیران ہوتی پریشان ہو گئی۔ میں تو جا رہی ہوں، تم پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہو۔ ماہی سر جھٹکتے دروازے کی جانب بڑھی، جب ایک بار پھر حمزہ کی آواز پر اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ خدا حافظ میری ایناکونڈی، مجھے زیادہ مس مت کرنا، صرف 1 ماہ کی بات ہے، پھر کہیں نہیں جانے دوں گا۔ حمزہ اس کے قریب جھکتے بولا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ایک ہی جست میں بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی۔ اس کے جاتے حمزہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ آپ نے بھیجا تھا نا مجھے نیو یارک کہ جب واپس آؤں گا تو جنت کو حاصل کر لوں گا۔ کہاں ہے جنت اب؟ بولیں۔ رضا فاقرہ بیگم کے سامنے کھڑا دھاڑا تھا۔ آج وہ 2.5 ماہ بعد واپس آیا تھا۔ جیل سے بھاگ کر وہ بچتا بچاتا پاکستان پہنچا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے جاتے ہی کچھ دن بعد بھاگ گئی اور اس وقت شاہ مینشن میں اپنے شوہر کے پاس ہے۔ فاقرہ بیگم تو پہلے ہی انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ان کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی جنت کے پاس آج وہ سب کچھ تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ سکینہ کے جنت کو گھر سے بھگانے کے بعد فاقرہ بیگم مسلسل جنت کی تلاش میں تھیں۔ اس نے اپنے آدمی ہر طرف پھیلا رکھے تھے۔ اس نے احتیاط کے طور پر فہیم شاہ کے گھروں پر بھی نظر رکھوانی شروع کر دی۔ انہی دنوں اس کے آدمیوں نے جنت کو شاہ مینشن کی بالکنی میں دیکھا۔ فاقرہ بیگم شدید طیش میں آ گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی معارج وہاں ہے یا نہیں، مگر اسے بس جنت کی اس کی مسکراہٹ چھیننی تھی۔ تب ہی اس نے جنت پر حملہ کروایا، مگر وہ بچ گئی۔ اب بھی وہ صرف جنت سے چھٹکارا چاہتی تھیں۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ وہ معارج شاہ خود کو بہت توپ چیز سمجھتا ہے نا۔ اب میں اسے بتاؤں گا رضا سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ رضا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری۔ معارج سے تو اسے پرانا حساب بھی لینا تھا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ فاقرہ بیگم کو اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ ان کی بات پر رضا بے ڈنگا کہکا لگایا۔
مورج شاہ نے جنت کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا نا، اب میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی چھین لوں گا اور وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اچانک ہی اس کی ہنسی تھمی تھی، چہرے پر دبا دبا غصہ پھیلا۔ فاخرہ بیگم کو تو بس جنت کو ہرانا تھا، پھر چاہے رضا اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا۔ ماہی اور ندیم صاحب جا چکے تھے، دن ایک بار پھر اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگے۔ جہاں مورج اپنی سنو وائٹ کی سنگت میں خوش و خرم تھا، وہیں معراج کے مزاج کی سنجیدگی بھی کم ہونے لگی تھی۔ انشرا شادی سے پہلے والا کوکنگ چیلنج جیت گئی تو شرط کے مطابق اب معراج کو اس کا کھانا کھانا پڑتا۔ آج بھی انشرا کچن میں سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی، پاس کھڑی جنت اس کی مدد میں پیش تھی، مگر معراج جو اس وقت سے آفس سے گھر آ گیا تھا، اسے انشرا روم میں نہیں ملی۔ ہر روز وہ جب آفس سے آتا تو وہ دلکش روپ میں اس کے لیے محو انتظار ہوتی، مگر آج اسے وہاں نہ پا کر اس کی بے چینی میں اضافہ ہوا۔ کافی دیر وہ وہاں ٹہلتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام رہا۔ مجبوراً چینج کرتے کچن کی جانب بڑھ گیا تاکہ ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھ سکے جو اسے اپنا عادی بنا کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ کچن میں انشرا کے ساتھ جنت کو دیکھتے اس نے سلام کیا۔ وہ دونوں بے ساختہ پیچھے مڑی۔ معراج کو دیکھتے انشرا کی دھڑکنوں نے الگ ہی لے پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ گئی۔ وعلیکم السلام معراج بھائی، خیریت؟ کچھ چاہیے تھا؟ جنت انشرا کو دیکھ کر معراج کے چہرے پر چھانے والے سکون کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ یہاں انشرا کو دیکھنے آیا ہے، مگر پھر بھی اسے چھیڑنا ضروری سمجھا۔ جی بھابھی، وہ پانی پینے آیا تھا۔ معراج تو جنت کے اچانک سوال پر سٹ پٹا گیا۔ اس کے خجالت بھرے انداز پر جنت نے بمشکل کہہ ضبط کیا۔ معراج کو تنگ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ سنجیدہ سا بندہ جب چھینتا تو سب کی توجہ کھینچ لیتا۔ جی بھائی، ہم دے دیتے ہیں، جنت کہتے پانی لینے کے لیے فریج کی طرف مڑ گئی۔ معراج کی نظروں کا فوکس آتشی گلابی شارٹ فراک اور کیپری پہنے اس حسینہ پر تھا جو اس کے آنے کے بعد سے رخ موڑے کھڑی تھی۔ جنت، سنو وائٹ کہاں ہیں آپ؟ مورج کی آواز پر وہ تینوں باہر کی جانب متوجہ ہوئے۔ مورج بھی ابھی آفس سے آیا تھا اور شاید نہیں یقیناً جنت کو کمرے میں نہ پا کر وہ بھی اسی طرح شور مچا رہا تھا۔ وہ معراج تھوڑی تھا جو شرماتا جھجکتا، وہ تو مورج تھا جسے جنت کے لیے اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے نہ وقت کی پرواہ تھی نہ لوگوں کی۔ جائیں بھابھی جی، ورنہ میرے بھائی شام مینشن سر پر اٹھا لیں گے۔ معراج سنجیدہ سے انداز میں اسے چھیڑتے بولا تو جنت خفیف سا مسکراتی باہر بھاگ گئی۔ کیا بات ہے مسز معراج شاہ، آج تو آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی؟ معراج جنت کے جاتے قدم بقدم چلتا انشرا کی جانب آیا جو اس کے قدم کی دھمک قریب محسوس کرتے سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے کھانا بنانا تھا تو اس لیے یہاں آ گئی۔ انشرا آہستہ سے اس کے جانب مڑتے بولی۔ معراج نے محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ایک پل کے لیے ساکت ہوا۔ آج کے بعد جب میں گھر آؤں تو آپ مجھے سامنے نظر آئیں، اوکے؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کو پیالے میں تھامتا آہستہ سے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی۔ وہ اظہار کے معاملے میں کنجوس تھا، مگر انشرا کو معراج کے ہر عمل حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی اس کی محبت دکھائی دیتی تھی۔ جی، اچانک اس کا لمس محسوس کرتے انشرا نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ معراج نے اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص بڑی محبت سے ملاحظہ کیا۔ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ معراج اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی خاطر چولہے کی طرف جھانکتے بولا۔ انشرا گہرا سانس بھرتے اسی جانب مڑی۔ احسن نے بریانی کی فرمائش کی تھی اور بابا لوگوں کے لیے اچار گوشت بنا رہی ہوں، ساتھ رس ملائی۔ انشرا نے حضرت سے اپنا سارا مینیو سنایا۔ یار، سب کچھ اتنا اسپائسی اور کیلوریز سے بھرا، آپ کو تو پتہ ہے یہ سب ہیلتھ کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ معراج نے اتنے بھاری بھاری نام سنتے منہ بنا کر کہا۔ وہ تو آملیٹ، سلاد اور جوس پر گزارا کرنے والی عوام تھی۔ آپ بزنس چھوڑ کر نیوٹریشنسٹ کب سے بن گئے ہیں؟ انشرا نے اس کے ناک بو چڑھانے پر آئی برو اچکاتے طنز کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ خیر، میں تو نہیں کھا سکتا اتنا ہیوی کھانا۔ معراج تو آئل سے بھری چکن کڑھائی دیکھتے بولا۔ یہ کھانا تو آپ کے اچھے بھی کھائیں گے، آپ شاید اپنا وعدہ بھول رہے ہیں۔ انشرا نے اپنے انوکھے شوہر کی بات پر دل میں سر پیٹ لیا۔ اللہ ہی جانے کس قسم کا پیس تھا وہ۔ مطلب معافی کی گنجائش نہیں ہے؟ معراج اس کی مصنوعی خفگی سے پھولی ناک دباتے چہرے پر مسکینیت طاری کرتے بولا تو انشرا بھی مسکراہٹ دبائے نفی میں سر ہلا گئی۔
اوکے، آپ جیتی ہم ہارے، چلیے آپ کی مدد کروا دوں۔ مراج اس کے دوستانہ انداز پر دل میں ہاتھ رکھتے جھک کر بولا۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح اس کے گرد بنی سنجیدگی کی دیوار گرتی جا رہی تھی۔ انشرا پورے حق سے اس کے دل کے تخت پر براجمان اسے دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں سے متعارف کروا رہی تھی۔ اب وہ دونوں مل کر اپنا مشترکہ پسندیدہ کام کر رہے تھے۔ مراج بار بار اسے تنگ کرنے کے لیے کبھی اس کے چہرے پر کوئی چیز لگاتا تو کبھی اسے گدگدانے لگتا، کبھی اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا۔ استغفراللہ، کیا دیکھ لیا میری ان گناہ گار آنکھوں نے؟ یہ مراج شاہ ہی ہے نا؟ اچانک حمزہ کچن میں آیا۔ مراج کو انشرا کے ساتھ کھلکھلاتے دیکھ کر دل سے ان کی خوشیوں کی دعا کی، مگر پھر اپنے ڈیول روپ میں آتے اسے چھیڑا۔ پہلی فرصت میں اپنی گناہ گار آنکھوں کی تیزاب سے صفائی کرواؤ، جنہیں سامنے کھڑا اپنا خوبرو بھائی پہچان میں نہیں آ رہا۔ اچانک احسن نے انٹری دیتے مراج کو بچایا تھا۔ تجھ سے مشورہ کس نے مانگا ہے جن نما انسان؟ حمزہ اس کی آواز پر تڑک کر بولا۔ مراج اور انشرا اپنی بھولے ان کی بحث دیکھنے لگے۔ دراصل میں بہت سخی دل انسان ہوں، یہ مشورے میں اٹھتے بیٹھتے تم جیسے نادان کو کرتا ہی رہتا ہوں۔ احسن پر کون سا کوئی بات اثر کرتی تھی؟ ابے چوزے، ابھی ڈھنگ سے انڈے سے نکلے نہیں ہو اور بات کرتے ہو مشورے دان کرنے کی۔ حمزہ نے اس کی مصنوعی شوخی کی ہوا نکالی۔ احسن شاہ کا جلالی موڈ آن ہو چکا تھا۔ حمزہ، احسن، شٹ اپ بوتھ آف یو۔ مراج کی سخت آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے۔ وہ لوگ مراج کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر بھول گئے تھے کہ وہ مراج ہے۔ اب اس کی سخت آواز پر انہیں ہوش آیا۔ بھابھی ماں! احسن اور حمزہ نے ڈانٹ پر مسکین سی صورت بنائے انشرا کو دیکھا۔ صدا کی رحم دل انشرا کو بے سختہ دونوں پر ترس آیا۔ مراج، یہ کون سا طریقہ ہے بھائیوں سے بات کرنے کا؟ وہ بچے ہیں، صرف مذاق ہی تو کر رہے تھے۔ انشرا نرم مگر خفگی بھرے لہجے میں بولی تو مراج نے ان دونوں کو گھورا۔ زوجہ محترمہ، یہ دونوں آپ کو کس اینگل سے بچے لگ رہے ہیں؟ اس محترم کی شادی ہے ایک ماں بات، اور یہ احسن شاہ ان کے بقول موسٹ ہینڈسم بیچلر، آپ انہیں بچہ کہہ رہی ہیں، ان کی توہین کر رہی ہیں۔ مراج دانت پیستے بولا، جیسے ان دونوں کو دانتوں تلے چبا رہا ہو۔ ہاں تو جو بھی ہیں، آپ سے تو چھوٹے ہیں نا، آئندہ اگر آپ نے اتنا روڈ بیہیو کیا تو میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ انشرا منہ بناتے رخ پھیر گئی اور حمزہ اور احسن پہلی بار مراج کی درگت بنتے دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ دبائے کھڑے تھے۔ اب کیا ہم دونوں جنگ عظیم سوئم کروا کر جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے، پھاپھے کٹنے کہیں کے۔ مراج نیچی آواز میں دھاڑتے بولا تو ان دونوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ نشی پلیز جار، آپ تو جانتی ہیں نا وہ دونوں کتنا فضول بولتے ہیں، بس اسی لیے میں غصے سے بول گیا۔ مراج اس کے پیچھے آ کر رکتے محبت سے بولا۔ مراج، میں نے ساری زندگی رشتوں کے بغیر گزاری ہے، ماں باپ بہت پہلے ساتھ چھوڑ گئے، بہن بھائی کوئی نہیں تھا۔ اتنے سال تنہا رہ کر اب جب یہ رشتے ملے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے ان سب کو اور آپ کو دل کے نہا خانوں میں چھپا لوں، تاکہ کوئی مجھ سے اتنے پیارے رشتے نہ چھین سکے۔ انشرا اس کی طرف مڑتے بھرائی آواز میں بولی، آنکھوں میں جیسے سمندر اترا تھا۔ انشرا میری جان، پلیز روئیں مت، کوئی آپ سے یہ رشتے نہیں چھین رہا، یہ سب لوگ اور سب سے بڑھ کر میں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ہر موڑ پر۔ مراج نے اسے خود سے لگاتے محبت سے کہا تو وہ آنسو پونچھتے سر ہلا گئی۔ رشتوں کی قدر انہیں ہوتی ہیں جو ان سے محروم ہو، بھائی بہن، ماں باپ، دادا دادی، چچا تایا، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، جو انسان کو ہر مشکل میں مضبوط رہنے کا حوصلہ دیتے ہیں اور جن کی محبت ہمیں اندھیروں میں بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ جنت روم میں پہنچی تو معرج کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ انداز میں بے چینی واضح تھی۔ جنت نفی میں سر ہلا گئی۔ ایک تو اس کا پرنس بہت جلدی پریشان ہو جاتا تھا۔ معرج نے سچ میں ثابت کیا تھا کہ وہ اس کے لیے سنو وائٹ ہے، ایک پرنس، اور اس کا پرنس جو اس کے لیے جان تک دے سکتا ہے۔ کیا ہوا ارج، اتنی زور سے کیوں بلا رہے تھے آپ؟ کچھ چاہیے؟ جنت اس کے قریب آتے بولی۔ معرج نے اسے دیکھا جو سفید رنگ کی فراک جس پر مختلف رنگوں کے موتی سجے تھے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر سر ہلایا۔ کیا چاہیے؟ جنت نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے بولا، شاید اسے اپنی کوئی فائل وغیرہ چاہیے ہو۔ مجھے میری سنو وائٹ چاہیے جو نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے، کب سے تلاش کر رہا ہوں مگر مل کر نہیں دے رہی۔ معرج اسے بازو سے تھامتے قریب کرتے بولا تو جنت مسکرا دی۔
آپ کی سنو وائٹ آج کچن میں مصروف تھی. انشرا جب سے آئی ہے ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. آج بھی زبردستی کام کر رہی تھی اس کے ساتھ. جنت اس کے کندھے پر سر ٹکاتے بولی. تو اچھی بات ہے نا, آپ کیوں کام کرتی ہیں, بلکہ انشرا بھی کیوں کرتی ہیں. حمزہ اور احسن کو بولا کریں ساتھ کام کروائیں. پہلے بھی تو وہ اپنے کام خود کرتے تھے. مورج اس کا سر سہلاتے بولا. کیوں, پہلے کی بات کچھ اور تھی, اب ہم دونوں کے ہوتے ہوئے وہ کیوں کام کرے. مانتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ ہے, مگر اگر دیکھا جائے تو گھر سنبھالنا اللہ نے عورت کے ذمہ لگایا ہے. مرد کا کام اسے کما کر کھلانا ہے اور عورت کا کام گھر بنانا. ماڈرن ازم کے نام پر اللہ کی نافرمانی کرنا مسلمانوں کا شیوا تو نہیں. جنت اس سے الگ ہوتے سنجیدگی سے بولی. مورج اس کی سمجھدار باتوں پر مسکرا دیا. اوکے یور ہائنس, جیسا آپ کہیں. ویسے میری سنو وائٹ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی. سر کو خم دیتے آخر میں شرارت سے بولا تو جنت بے ساختہ ہنس دی. ہم پیدائشی سمجھدار ہیں, بس یہ سمجھداری دکھانے کا موقع اب ملا ہے. جنت کہہ کر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس دی. وہ اسے بتا نہیں سکی کہ تمہارے ساتھ اور محبت نے یہ ایمان اور ہمت دی تھی. So listeners, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.